بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قرآن پاک پارہ نمبر 9 قال الملاء کے جن آیات کا ترجمہ سمجھنے لگے ہیں وہ ہیں ان کی آیت نمبر 204، 205 اور 206۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں 204 نمبر آیت میں قال الملاء کی سورہ اعراف میں یہ بیان فرما رہے ہیں اور ہمیں طریقہ بتا رہے ہیں کہ قرآن پاک جب پڑھا جائے، اور کتنے خوبصورت طریقے سے ہمیں ڈیفائن کر رہے ہیں کہ مطلب آج تک کی جو زندگی گزری ہے اس میں ہم نے قرآن پاک کو کبھی اس طرح سے خود پڑھا نہیں، مطلب ہم صرف لوگوں کے ہی منہ سے سنتے تھے، لیکن جو چیز آپ خود پڑھتے ہو اور اس کو خود ابزارب کرتے ہو وہ آپ کے اوپر گہرا اثر ڈالتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا طریقہ کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، کیا چیز کس طرح سے کرنی ہے، وہ قرآن پاک میں ڈیفائن کی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ جب قرآن پاک پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور سمجھو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ مطلب کہ اللہ تعالیٰ ڈیفائن کر رہے ہیں کہ قرآن ایک ایسا نالج ہے کہ جس سے جب پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو، اور غور سے ہم اس کو تبھی سن سکتے ہیں جب مطلب ہمیں سمجھ آ رہی ہو کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جو چیز جس لینگویج کی آپ کو سمجھ ہے آپ اس کو اس میں پڑھیں۔ تو ہمیں بھی قرآن پاک جو ہے وہ اردو میں پڑھنا چاہیے تاکہ ہمیں سمجھ ہو کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، اور جب ہمیں سمجھ آئے تو ہم اس کو اپنے اندر ابزارب کرنے کی کوشش کریں، ہم خاموش رہیں تاکہ ہمارے اندر وہ چیز، وہ علم، وہ تاثیر اتر سکے اور ہم پر رحم ہو سکے۔ رحم کا کیا مطلب ہے کہ ہم اس نالج اور اس سبق کے اکارڈنگ اپنی زندگی گزار سکیں جو کہ ہمارا ریئل ڈیسٹنی اور جس کے لیے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا گیا۔ پھر نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ کتنے خوبصورت طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ 205 نمبر میں کہ اور اپنے رب کو دل ہی دل میں صبح و شام ہر وقت عاجزی اور خوف سے اور آواز کو بلند کیے بغیر یاد کر اور غافلوں میں سے نہ ہو جا۔ مطلب اللہ تعالیٰ یہاں پہ ڈیفائن کر رہے ہیں کہ تمہارا کام ہے کہ تم نے اپنے رب کو دل ہی دل میں یاد کرنا ہے۔ مطلب یہ نہیں کہ آپ شور مچا کے یاد کریں اور دوسروں کو بتا کے آپ کہیں گے کہ جی میں صبح و شام اللہ تعالیٰ کا اتنا ذکر کرتا ہوں۔ اپنے رب کو یاد کرو پر دل ہی دل میں، صبح کے وقت یاد کرو، شام کے وقت، بلکہ ہر وقت یاد کرو، اور عاجزی کے ساتھ یاد کرو اور خوف سے۔ مطلب ہم کہتے ہیں کہ جی ہم نے یہ گناہ کر دی اور ہمارا رب ہمیں معاف کر دے گا، یہ برحق ہے۔ ہمیں یہ ہوپ ہونی چاہیے کیونکہ ہم بہت ہی زیادہ کمزور ہیں اور ہم ہر وقت اس دنیا کی آسائشوں اور لغزشوں میں جو ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں، اور ہم اس میں ڈھل کے جو ہیں وہ بڑے گناہ کرتے ہیں۔ تو خدا کا خوف، خدا کا ڈر، میں نے قرآن پاک ابھی تک جتنا بھی ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے اور اس کو اپنے اندر ابزارب کرنے کی کوشش کی، اس میں بار بار ڈیفائن کیا اپنے رب سے ڈرو، اپنے رب سے ڈرو، اپنے رب سے ڈرو۔ یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، یہ ورڈکٹ ہے، یہ ایک آپ کو بتائی چیز جا رہی ہے کہ آپ نے اپنے رب سے ڈرنا ہے۔ چیزیں اتنی آسان نہیں ہیں، چیزیں جتنی ہم لوگوں نے آج کل لے لی ہوئی ہیں کہ ہم صرف لفظی الفاظ تک رہ چکے ہوئے ہیں کہ ڈر اور خوف کے معاملے میں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیز کے ساتھ شرط کر دی ہے کہ آواز کو بلند کیے بغیر مجھے اپنے دل ہی دل میں یاد کرو۔ یہ میرا اور تمہارا معاملہ ہے، اس میں دنیاوی چیز، دکھاوا، رایا کچھ بھی نہیں ہے، یہ میرا اور تمہارا معاملہ ہے، تم مجھے یاد کرو۔ اور آگے کیا خدا نے لکھ دیا ہے؟ رب کائنات، فضل والا رب کہتا ہے کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تم غافل ہو جاؤ۔
کہ مطلب ہمیں اللہ تعالیٰ کتنے آسان وے میں یہ ڈیفائن کر رہے ہیں کہ یہ کوڈ آف کنڈکٹ ہے، یہ زندگی ہے، یہ ہمیں گزارنی ہے، یہ ہماری اصل ہے، یہ صراط مستقیم ہے۔ اور اس کے آگے ہی اللہ تعالیٰ نے کتنے 206 نمبر آیت میں ہم سے کیا بات کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جو تیرے رب کے مقرب ہیں، مطلب وہ لوگ جو تیرے رب کے مقرب ہیں اس کی عبادت میں تکبر نہیں کرتے۔ کہ میرا رب ساتھ ہی ڈیفائن کر دیتا ہے کہ ٹھیک ہے، وہ لوگ جو دل میں مجھے یاد کرتے ہیں صبح و شام، عاجزی کے ساتھ، خوف کے ساتھ، اور وہ غافل بھی نہیں ہیں، اور ان کی ایک اور صفت ہے کہ وہ اپنی عبادت میں تکبر نہیں کرتے، رویا نہیں کرتے کہ یار آج سے میں نے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا، یار سے اب میں 5 نمازیں پڑھ لی اور میں نے حج اور زکوٰۃ، تو میں بڑا حاجی ہو گیا ہوں، تو وہ لوگ جو نہیں پڑھتے میں ان کے سامنے تکبر سے ڈیفائن کروں یا ان کو کہوں کہ تم تو برباد ہو اور تم تو اس طرح سے۔ میرے رب نے بولا ہے نہیں، ہر پرسن یہاں پہ اکاؤنٹیبل ہے، تم اگر عبادت کرتے ہو یا نہیں کرتے تب بھی اکاؤنٹیبل، اگر تم عبادت کرتے ہو اور دکھاتے ہو تب بھی تم اکاؤنٹ، یہ میرا اور تمہارا معاملہ، تمہاری کیا مجال کہ تم عبادت کرو اور دکھاوا کرو، یہ میرا، تم عبادت میری کرتے ہو تو اس کا فضل بھی میں تمہیں دوں گا، تم عبادت کرتے ہو، یہ تمہارا اور میرا معاملہ ہے، یو ہیو تم کوئی ایسے نہیں ہو کہ دوسروں کو نیچا دکھاؤ کہ یار میں بہت عبادت کرتا ہوں اور تم کچھ نہیں، تم صرف اپنے اوپر غور کرو کہ تم کیا ہو، تم جو کر رہے ہو تم صرف اس کی فکر کرو، اس میں تکبر نہ کرتے پھرو کہ تم نے کوئی ایسا کام کر لیا ہے کہ جو دوسرے نہیں کر رہے تو تم ان کو نیچا دکھاؤ۔ تم اگر یہ کام کر رہے ہو تو یہ تم پہ فرض تھا، یہ تمہارے رب کے طرف ایک فرض ہے، اور یہ تم نے کرنا ہی ہے، یہی کوڈ آف کنڈکٹ ہے، اور اس میں کوئی تکبر کرنے والی بات نہیں ہے، تم نے عاجزی کے ساتھ یہ کرنا ہے، تم نے ہر وقت کر کے بھی یہ کہنا ہے کہ اللہ تو مجھے معاف کرتے، اللہ تو مجھے معاف کرتے، میں یہ جو کچھ بھی کر رہا ہوں اس میں میرا کچھ نہیں، کیونکہ ہماری اصل ہمارا رب ہے، ہم نے اسی کی طرف جانا ہے، وہی ہمارا کوڈ آف لائف ہے، وہی ہمارا کوڈ آف کنڈکٹ ہے، اور اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں ڈیفائن کیا ہے، اور ہمیں چاہیے، ہم سب کو چاہیے کہ آج کے اس دور میں ہم جو ہیں وہ قرآن پاک پڑھنے کے لیے ٹائم نکالیں، اور جو بھی عبادت کرتے ہیں وہ اپنے بچوں کو بھی اس کی طرف لے کر آئیں، کیونکہ اگر ہم آج خود یہ سب نہیں پڑھیں گے تو کل اپنے بچوں کو ڈیفائن نہیں کر سکتے۔ ہمارے جو بزرگ، ہمارے آباء و اجداد جو دین کے ہم سے زیادہ قریب تھے، وہ ہمیں کیا دے کے گئے ہیں، اور آج ہم جس سٹیج پہ ہیں ہم آگے کیا اپنے بچوں کو دے کے جائیں گے۔ آج جتنا بے سکونی کا دور ہے وہ پہلے نہیں تھا، آج جتنا ڈپریشن ہے وہ پہلے نہیں تھا، اور اس کی مین وجہ یہی ہے کہ ہم ان تمام چیزوں سے دور ہیں۔ اللہ کیا ڈیفائن کر رہا ہے کہ تم میری جو عبادت کرتے ہو اس میں تکبر نہ کرو، کہ وہ لوگ جو تیرے رب کے مقرب ہیں اس کی عبادت میں تکبر نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کر دیا ہے کہ جو میرے مقرب ہیں وہ میری جب عبادت کریں گے تو تکبر نہیں کریں گے، اور اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، ہر وقت اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اور اس کے حضور سجدہ ریز رہتے ہیں، کہ معاملہ تو اپنا اپنا ہے، کہ وہ جو تیرے لوگ ہیں، تیرے رب کے مقرب ہیں، ان کی یہ کریکٹرسٹکس ہیں، کسی دوسرے یا تیسرے سے کوئی کمپیریزن نہیں ہے، تم اپنا دیکھو کہ تم اپنے رب کے مقرب ہو یا نہیں ہو، اگر کوئی دوسرا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا وہ اس کی ثواب دید ہے۔ ان 3 آیات میں اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورتی سے جو ہیں وہ ہمیں پورے ہماری لائف کا ہی ایک نچوڑ بتا دی ہے کہ قرآن پڑھو، غور سے سنو، سمجھو، یہی تمہارا کامیابی کا ذریعہ ہے، اور اپنے رب کو یاد کرو صبح شام، دل میں، بغیر آواز کے، اگر نہیں کرو گے تو غافل ہو جاؤ گے،
اور تیسرا میرا رب نے کہا ہے کہ جو لوگ عبادت کرتے ہیں میری، ان میں سے وہی لوگ میرے مقرب ہیں جو میری عبادت کر کے تکبر نہیں کرتے، اور وہ میری ہر وقت تسبیح کرتے ہیں اور میرے آگے سجدہ ریز ہیں۔ ان 3 آیات میں اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورتی سے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم قرآن پاک کو پڑھیں، سمجھیں، اس پہ غور کریں اور اس کے فضل کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور سب سے امپورٹنٹ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو اس پورے قرآن پاک میں جو ہمیں سبق دیا ہے اس کو ہم اپنے اندر ابزارب کر سکیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔